جنتی جنت میں ہوتے ہیں تو جنت میں رہنے والے بندے کی ہر دعا قبول، جنت میں جو بندہ جاتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ ماں یا باپ یہ دعا کرتے ہیں مولا یہ دکھی دنیا میں ہے اور ہم سکھی قبر میں ہیں، اور یہاں ہماری قبر زینت بنی ہوئی ہے اور سہولتگاہ بنی ہوئی ہے، آرام گاہ بنی ہوئی ہے، لہذا ہمارے اس بیٹے کو بھی ہمارے جنتی ہونے کے صدقے اس کو وقت دیا جاتا ہے اور اپنا منافع ختم حالت دارالعمل ختم ہو گیا، خود بندہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ دارالعمل تو نہیں جو ہمار کی تو ہے، اب یہ کہاں سے بخشش ہوگا یہ تم نے بیٹا باپ چھوڑا، مرید چھوڑا، لائق اولاد چھوڑا، صدقہ جاریہ چھوڑا، وہ جتنا ہی سارے ثواب ہوئے اس سے پھر بخشا ہی نہیں۔ میں لمحہ بلمحہ درجات میں بلندی عطا کرتا جاتا ہوں اور قیامت والے دن اور جتنے بڑی نیکی ہوگی۔ جب بندہ کہے گا یہ حالت جب میں قبر میں آیا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے ہو ختم کیسے ہوگی، گناہ بخشش کیسے ہوگی، جو نہیں گناہ یا اپنے باپ یا بیٹا جو چھوڑ کے آیا تھا وہ آ کر رسالے ثواب کرتا تھا، اس کے آنے پر تمہارے گناہ۔ اب یہاں میرے بات دوسری کہ وہ جا کے صرف دیکھتا ہے، بیٹا ماں باپ کی قبر کو ابا میں ماں قبر کو جا کے دیکھتا ہے، دیکھنے پر وہ بھی اللہ فرماتا ہے وہ تو ولی اس کو ولی لکھ دیتا ہوں۔ لیکن آج کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، حرام ہے، اللہ فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حضرت بھائی رستمی رحمۃ اللہ کی روایت سے اللہ فرماتا ہے جو قبروں پر جاتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ اس کو ایک وقت آتا ہے اٹھا کر ان تو ولیوں میں لکھ دیتا ہوں۔ اعلان نہیں ہوتا، ولی اعلان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ میں ان تو ولیوں میں لکھ دیتا ہوں، اللہ لکھ دیا۔ قبر پر جانے کا کتنا فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو پھر بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ بات پتہ لگی کہ مرنے والے بھی زندوں کو نفع دے رہے ہیں اور نفع زندہ والے مرنے والوں کو نفع دے رہے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں معاملہ کرتے تھے قبر کو جانا شرک ہے، میرے ساتھ اس کا جواب دیا اور قرآن پاک میں بے شمار حدیث مبارک، اور وہاں جا کے پھر وہ بندہ کہتا ہے اب یہ بیٹا جا رہا ہے سب دیکھا ہے جمعے کو جا رہا ہے ہر جمعے کو، اور ایک وقت آتا ہے اس کو ولی بنا دیا، پھر اندر جو ان کا والد ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے اس کو دیکھنے پر ان کو بخش دیا۔ جب وہ جنتی بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تو جنتیوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، اب ہماری دعا قبول کروا، جس کے صدقے ہمیں جنت ملی اس کو بھی اب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی بات ہے، قبر کو دیکھنے کی بات ہے۔ جب جا کر پڑھے گا تو پھر سونے بھی سواب، جب پڑھے گا اور دیکھیں لوگ بچے پڑھے لکھے بڑی بڑی ڈگریاں فلاں دین کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، دنیا کے چکروں کو پڑھے گا۔ میں کہا کرتا ہوں ساری ایم ایس سی پی ایس سی ایم ایس سی ایم سی وغیرہ وغیرہ ساری ڈگریاں لے کر جاؤ قبر پر، یہ اللہ یہ ڈگریاں قبول کر لے اور میرے والد کو بخش دے، کچھ بھی نہیں ملے، مگر ہمارے قرآن پاک صاحب کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، قرآن پاک جو حضرت صاحب سینے پر نازل ہوا وہاں جا کر اس کی بسم اللہ کرے۔ سیاسی و سماجی رہنما رانا شوکت علی یوسفی کی جانب سے ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سالانہ ختم پاک کا اہتمام جامع مسجد حنفیہ قادریہ یوسفیہ ٹاؤن شپ میں کیا گیا۔ محفل ختم پاک کی صدارت و سیادت فخر السادات سرمایہ ملت یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت ذل سبحانی حضرت سید محمد ذوالفقار حسین شاہ یوسفی مدظ اللہ العالی نے کی۔ محترم شاہ صاحب نے والدین کے ایصال ثواب پر قرآن و حدیث کے حوالہ سے علمی اور پر اثر خطاب کیا۔ آپ نے کہا کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ اسے ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ اس موقع پر ایم این نے وحید عالم خان، رانا محمد شفیق قمر، راجہ مہربان قادری، محمد اسلم گجر، منور علم دین، میاں سہیل ستار، حاجی عبدالرشید، اظہر قادری، مرزا فیصل فخر، رانا ارسلان، سید جی ماجد زیدی، سابق ناظم زاہد یوسفی کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی سماجی رہنماؤں اور سلسلہ یوسفیہ کے مریدین کی شرکت۔
دوران محفل ذکر سری و جہری کیا گیا، بعد ازاں شجرہ شریف پڑھا گیا، آخر میں شرکاء کی پرتکلف لنگر یوسفی سے تواضع کی گئی۔